بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز سے منزل تک کا واقعہ بیان کیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے لوگوں کا مکمل واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہی ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، صادق آ رہے ہیں، آمین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جوان کے ساتھ ہیں، وہ کافروں کے مقابلہ کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا خلیفہ بن گیا اور بنو خزاع مسلمانوں کا ہمنوا، لیکن کفار قریش نے معاہدہ پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاع کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاع پر حیلہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاع کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہر جانا ادا کریں یا معاہدہ توڑ دیں۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاں نثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستہ میں دوسرے لوگ بھی دستہ میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلہ کی جرت نہیں ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، تم پر کوئی الزام نہیں۔
جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جان نثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستہ میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تکریم وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگو، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں۔ تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یوم عرفہ، یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو۔ جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو اور وہ ان کو بھی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں، اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا 2 بر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی طاری رہی۔ کچھ افاقہ ہوا، حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کی طرف سے جو اس کے پاس ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا، میں تمام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں۔ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں۔ ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالی عنہ،
میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرہ میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کچھ اشرفیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ انہیں ہیرات کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات تھی۔ گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں رحلت فرمائی۔